تو یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے اس سے بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے. خان صاحب کو کیسے معلوم ہے کہ اگلی کون سی آڈیو لیک ہے اور کس کی آڈیو لیک ہے اور اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ تو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا کہ ان کو یہ دیا جا رہا ہے نا، یہ مواد جو ہے، یہ ایمونیشن جو ہے، یہ خان صاحب کو دیا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے یہ ریلیز ہو رہی ہے اور خان صاحب اپنے جلسے مزے سے جلسے کر رہے ہیں ہر ایک نئی آڈیو لیک کے اوپر. تو یہ تو سلسلہ اب چلے گا، یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم ہو گیا. خان صاحب نے پورا ایک لمبا پلان بنایا ہوا ہے اور یہ جو ان کے ساتھی ان کو یہ دے رہے ہیں، یہ سارا اکٹھا پلندر ہی دے دیا، ایک ایک دو کر کے دیتے ہیں یہ چلاؤ، اور وہ اس کو کیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی. خان صاحب کو آپ سب کچھ دے دیا تو خان صاحب تو شاید پاگل ہی ہو جائے، وہ کوئی ادھر پہ آ جائے گا ادھر پہ آ جائے گا. تو یہ جو بھی صاحب دے رہے ہیں ان کو یا جو بھی گروپ دے رہا ہے ان کو، تو وہ سوچ سمجھ کے دے رہا ہے کہ اب یہ دے دو، ایک کرم ایک یہ دے دو اور خان صاحب کا کام چلتا رہے. آپ دیکھیں نا یہاں یہ ساری یہ جو ہیں، یہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم، ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو اگر یہ پرائم منسٹر کے دفتر میں کچھ ہوتا تو پھر خان صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا نا. خان صاحب بھی پتہ نہیں کیا وہاں بیٹھ کے کرتے رہے، وہ تو ہو نہیں رہا. تو یہ چنی اینٹی نون لیگ ان کے لیڈرز کے اوپر چنی باتیں ہو رہی ہیں. اب خان صاحب تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ یہ دس از پارٹ آف دی گرو صاحب کی اسٹریٹجی فار خان صاحب. آگے آئیں آپ. اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک اور آ رہی ہے آڈیو لیک جس میں مریم بات کر رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کو کہہ رہی ہیں ابو جی کہ الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا. دراصل یہ خان صاحب نے جب وہ آڈیو لیک آئے گی، اگر آتی ہے تو اس کے اندر کیا نکلے گا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسے پتہ چل جائے گا خان صاحب کس قسم کا بڑا پیارا سا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ایسی کوئی آڈیو لیک آتی ہے تو اس سے پتہ کیا بات ہوگی؟ جیسے تم اور میں باتیں کرتے ہیں فروا ڈسکشنز. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہ توشہ خانہ، یہ سب چیزیں یہ تو پبلک ڈومین میں ہے، پبلک کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے کوئی بچتا نہیں ہے. تو یہ الیکشن کمشنر کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے. میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو کیا مجھے الیکشن کمشنر نے فون کر کے کہا کہ میں کرنے لگا؟ نہیں. یہ خان صاحب نے اس خبر کو، جو کہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، اسیسمنٹ کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مریم کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا. دراصل الیکشن کمیشن نے کسی کو نہیں کہا، نہ وہ کہہ سکتے ہیں. یہ 5 لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو الیکشن کمشنر کسی سے بات نہیں کرتا. وہ کبھی بھی کسی پہ فون پہ یا کہیں یا مریم کو فون کر کے یا کسی کو فون کر کے نہیں کہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. البتہ یہ ہے کہ آپ اور میں اور لوگ تجزیے کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمشنر نہیں چھوڑے گا اس کو. تو وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ ابا جی الیکشن کمشن جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکوالیفائی کریں گی. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اس اسیسمنٹ کے اندر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بریفنگ دی ہو کہ جی دیکھو جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فلانا ڈنگڑا ساڑھے بھی کانٹیکٹس ہیں نے، وہاں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تو ایسے ہی ہے، ہوئے گا یہ یہ نہیں کہ جی الیکشن کمشنر نے کہا ہے. یہ خان صاحب نے اس کو ٹوسٹ کر دیا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب اگر یہ آئی تو اس میں کسی جگہ پہ یہ مریم نہیں کہے گی کہ الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گی. یہ اسیسمنٹ ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں اسیسمنٹ کے طور پہ، مریم کہہ سکتی ہے اسیسمنٹ کے طور پہ، اور نون لیگر کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم اس کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس پہ سیاست بہت زیادہ کی جا رہی ہے سیٹھی صاحب. عمران خان صاحب نے بھی اپنی سیاست تو کی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی طور پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا کابینہ ہے یا نون لیگ ہے وہ ان آڈیو لیگ سے پریشرائز ہو چکی ہے، ہو رہی ہے یا ہوگی؟ نہیں دیکھیے ابھی تک جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا. ایک آڈیو لیک میں شہباز شریف صاحب ڈسکس کر رہے ہیں ایک مشینری امپورٹ کا کیس، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اور ان کو تجویز بھی یہی دی جا رہی ہے کہ یہ ہم کام نہیں ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بڑا بری اثر پبلک کا ریاکشن آئے گا، میڈیا کا ریاکشن آئے گا، اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
کوئی رولز کو بینڈ کر کے یہ مشینری نہیں دلوانی چاہیے. اور شہباز صاحب کہہ رہے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, مسئلہ بن جائے گا. تو میں سمجھاؤں گا مریم کو, اور آپ بھی بات کر لیں, ان کو سمجھا دیں, یا ان کے جو داماد ہیں میں ان کو از اے سن ان لا, تو سمجھایا جا سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. دراصل ہوا ایسے ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان کے دور میں یا شاید اس سے بھی پہلے کچھ مشینری امپورٹ تھی جب اجازت تھی, تو کچھ مشینری امپورٹ ہوئی, وہ آدھی رہ گئی پیچھے, پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی, پھر بین لگ گیا, تو وہ پھر آ نہ سکی, اور وہ پوری پوری فیکٹری رکی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس بندے نے اربوں روپے لگائے ہیں اور وہ اور ایک امپورٹ پالیسی راتوں رات آئی ہے اور یہ ہو گیا ہے, وہ چاہتے تو وہ صاحب عدالت بھی جا سکتے تھے کہ دیکھیے جی میں نے 10 ارب روپیہ خرچ کیا ہے, آدھی مشینری آ گئی ہے, گورنمنٹ نے بین لگا دیا ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ, میری تو ساری انویسٹمنٹ اڑ جائے گی. تو مگر انہوں نے سوچا ہوگا عمران خان کا دور ہے, میں کیا کروں, جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو پھر کوشش کریں گے اس کو کرنے کی. مگر شہباز شریف صاحب نے اور بیوروکریٹ نے بہت اچھی لائن لی ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ تو ہے ان کا, مگر ہم یہ کر نہیں سکتے, نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اور شہباز صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم سمجھا لیں گے ان کو. تو وہ تو ڈیمیج تو نہیں ہوا. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے بھائی تکڑا رہا نہیں کیتا. اسی طریقے کے ساتھ جو باقی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی اتنی ابھی ڈیمیج نہیں کر رہی. ابھی یہ جھٹکے لگ رہے ہیں, جو بھی صاحب یہ لیک کر رہے ہیں, خان صاحب کو دے رہے ہیں, وہ جھٹکے دے رہے ہیں, آہستہ 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 جھٹکے دے رہے ہیں. شاید کسی سٹیج پہ اس سے بھی بڑی بات آ جائے کوئی, تو پھر دیکھا جائے گا وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بڑی بات آئی تو وہ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوگا. اگر آئی کوئی تو اس کا تعلق مڈل وکٹ کے ساتھ ہوگا, ناٹ لیفٹ وکٹ اسٹمپ, ناٹ رائٹ اسٹمپ, بٹ سینٹر اسٹمپ. اور وہ سینٹر اسٹمپ ہوگا یا نہیں ہوگا آئی کانٹ سے, مگر اگر کوئی یوکر کرانا ہے خان صاحب نے اور مڈل اسٹمپ اتارنی ہے تو پھر کوئی آڈیو لیک لانی پڑے گی.